الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالی ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، ویسے تو کوئی بھی نیکی ہے اس کا جو اللہ تعالیٰ نے کم سے کم صلہ رکھا ہے، قرآن مجید میں ایک نہیں کئی جگہ یہ آیت آئی ہے، من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالها، یعنی جو بھی کوئی مومن ایک نیکی کرے گا تو اس کو اس کا کم سے کم جو صلہ ہے ایک نیکی کا وہ عشر امثالها ہے، یعنی 10 گنا اس کو ملے گا، کم سے کم ہے یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ بندہ نیکی ایک کرے ملے اس کو کم سے کم 10 گنا، 10 نیکیاں ملیں۔ اور اسی طرح سے بندے کے تقوی اور اخلاص اور للہیت یا خشیت ایزدی یا اللہ کے خوف کے حساب سے اس کو پھر کئی گنا اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، کسی کو 700 گنا، کسی کو 1000 گنا، کسی کو جتنا مزید اپنی مرضی سے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم اور احسان ہے۔ اسی طرح سے اللہ کا یہ بھی احسان ہے کہ بندہ برائی ایک کرتا ہے تو ایک ہی لکھی جاتی ہے، اس کو دو چند نہیں کیا جاتا، یہ اس کا اور احسان ہے بندے کے اوپر، یہ کرم ہے بندے کے اوپر۔ چنانچہ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم، اپنا فضل فرمایا ہے، حالانکہ یہ زندگی اسی کی دی ہوئی ہے، یہ مال اسی کا دیا ہوا ہے، اور یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یعنی ہم زندہ ہیں تو اس کے کرم سے زندہ ہیں، اس کی پرمیشن سے زندہ ہیں، اس کی گرانٹ سے زندہ ہیں، اس کی عطا سے زندہ ہیں۔ ہم خود سے زندہ نہیں رہ سکتے، جیسے ہم خود سے پیدا نہیں ہو سکتے تھے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ ہم خود سے مرد یا عورت نہیں بن سکتے تھے، اللہ نے ہمیں مرد یا عورت بنایا۔ ہم خود سے بینا یا نابینا نہیں بن سکتے تھے، اللہ نے ہمیں بینا یا نابینا بنایا۔ مطلب جو کچھ بھی ہم ہیں یہ اللہ کی گرانٹ ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی کریشن ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ نے جس گھر میں، جہاں، جب، جس زمانے میں، زمین کے جس خطے میں چاہا ہمیں بنا دیا، یہ سارا اس کی عطا ہے، اس کا کرم ہے، اس کا یعنی چاہنا ہے، جیسے اس نے چاہا کر دیا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اب ہم اگر زندہ ہیں تو اس کی عطا سے زندہ ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، اس کی عطا سے ہم زندہ ہیں۔ ہمارا دل اگر دھڑک رہا ہے تو اس کی عطا سے دھڑک رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو اس ابھی آیت میں ہم پڑھیں گے یہ پورا ایک رکوع ہے، اس پورے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی مثالیں دیتے ہوئے فرمایا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ جو کئی گنا اس کا صلہ عطا فرماتا ہے، ثواب، اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ پڑھنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہم پر کتنا مہربان ہے۔ حالانکہ یہ سارا کچھ اسی کا ہے، یہ زندگی، یہ مال، لیکن اس کے باوجود جب ہم یہ مال اس کی رضا کے لیے اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اس پر وہ ہمیں کتنا زیادہ اس کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ایسی ہے کہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کہ جیسے ایک دانہ تم زمین کے اندر ڈالتے ہو، ایک بیج کا دانہ، اور پھر اس سے 100 دانے نکلتے ہیں۔ جیسے مکئی کا دانہ آپ دیکھ لیں، یا باجرہ ہے، جوار ہے، یہ اس طرح کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، بے شمار اس طرح کی۔ یہ باقی جو پودے ہیں ان کا بھی آپ اس طرح سے اندازہ کر سکتے ہیں، مالٹے کا ہے، سنگترے کا ہے، فروٹر کا ہے، اور آم کا ہے، جامن کا ہے، بے شمار آپ نام لیتے جائیں تو ختم ہی نہیں ہوں گے۔ اس طرح کے پھل ہیں بے شمار، ہمارے جو ہم انسان کھاتے ہیں، اس طرح جانوروں کے کھانے کے جوار، باجرہ ہے، وہ اس کے آپ یعنی ایک دانے کا پھر آگے دیکھیں کتنے دانے اس کے پیدا ہوتے ہیں۔ تو
بندے نے ایک دانہ لگایا تھا، ایک بیج بویا تھا، اب اس سے 7 بیج نکلے، 7 سنابل، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، پھر ہر کومپل کے اندر یا سنابل کے اندر جو ہے وہ کیا نکلا، 100 دانے نکلے، یعنی ایک دانے سے 700 دانے اللہ نے پیدا کر دیے. جیسے مکئی کی میں نے آپ کو مثال دی ہے، یا اس طرح سے درختوں کے جو بھی آپ لیتے جائیں ان کے بھی اسی طرح سے کئی 100 دانے بن جاتے ہیں. تو یہ جیسے فرمایا ہم یہ کر سکنے پر قادر ہیں اور ایسا کرتے ہیں، تمہارے سامنے ہے کہ ایک بیج کے دانے سے کئی 100 دانے پیدا ہو جاتے ہیں ہماری یعنی گرانٹ سے، ہماری عطا سے، ہمارے کرم سے. تو اسی طرح سے ہم اس مومن بندے کو ایک نیکی کا یا ایک روپیہ یا ایک ڈالر یا ایک پاؤنڈ جو بھی اس نے یعنی ایک کوئی پیسہ روپیہ خرچ کیا تو اس کے ہم 700 گنا اس کو عطا کرتے ہیں. یعنی یہ ہمارا اس پر مہربانی ہے، اس پر کرم ہے ہمارے بندے پر کہ جو ہماری رضا کے لیے ایک روپیہ خرچ کرے گا اس کو اس کا 700 گنا دیا جائے گا. اچھا یہ پھر یہاں تک محدود نہیں ہے کہ چلو جی ایک یہ حد ہے کہ 700 گنا تک دیا جائے گا ایک روپے کے اوپر، نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو کئی گنا کر دیتا ہے. یعنی اب کسی کے لیے 700 گنا کر دیا، کسی کے لیے 7,000 گنا کر دیا، کسی کے لیے 7 لاکھ، 7 کروڑ، 7 خرب، اور کسی کے لیے جتنا چاہا کر دیا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر اتنا مہربان ہے. اور یہ سارا کچھ علماء نے، محدثین نے جو اس کی تفسیر میں یا اس طرح کی حدیثیں بہت ساری آئی ہیں ان کی تشریح میں یہ فرمایا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نیکی ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، انفاق فی سبیل اللہ ہو، ذکر اذکار ہو، درود ہو، کچھ بھی ہو، اس کا جو کم سے کم 10 گنا ہے اور پھر کئی 100 گنا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بغیر حساب کے اس کا کر دیتا ہے، تو یہ ایسا کیوں ہے؟ تو یہ ساری حدیثوں آیتوں کو دیکھتے ہوئے مختصر سی بات یہ ہے کہ بندے کے اخلاص کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے 10 گنا، 700 گنا، 800 گنا، 1000 گنا، 10,000 گنا، ارب گنا، خرب گنا، کئی 100 گنا، بے شمار گنا عطا کر دے ایک نیکی پر، ایک روپے پر. یہ اس کے اخلاص پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی بندے کا اللہ کے ساتھ کتنا قرب ہے، کتنا بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، کتنا اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، کتنا وہ تعلق باللہ میں مضبوط ہے، قوی ہے. تو یہ ہم سب اس چیز کو محسوس بھی کرتے ہیں. بعض اوقات ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر رقت طاری ہو جاتی ہے، ہم یعنی بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے پڑھی بھی ہے کہ نہیں پڑھی، یا پڑھی ہے تو کتنی پڑھی ہے، رکعتیں بھول جاتے ہیں. وجہ یہ کہ ہمارا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. ہمارے دل دماغ میں دنیا اتنی سما چکی ہوتی ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہوتے ہیں، گو کہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہماری زبان بھی چل رہی ہوتی ہے، ہمارے الفاظ بھی منہ سے نکل رہے ہوتے ہیں، پوری ہم نماز پڑھ بھی چکے ہوتے ہیں، پھر بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ پڑھی بھی ہے کہ نہیں، اور کتنی پڑھی ہے، کیا پڑھا ہے. یہ صورتحال. تو اب ظاہر ہے کہ یہ اخلاص اور للہیت جتنی بندے کے اندر ہوگی اتنا پھر اللہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ ہو یا کوئی بھی عمل صالح ہو اس پر اس کو پھر اس اخلاص اور للہیت کے مطابق کئی 100 گنا یا بے شمار گنا اس کا صلہ عطا فرماتا ہے. تو یہاں پہ بھی فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کئی 100 گنا یعنی کئی گنا اس کے لیے بڑھا دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ واسع علم والا ہے، وسیع علم والا ہے. یعنی اس کا جو علم ہے تمہارے ادراک سے، تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے. وہ حکیم و دانا ہے، اس کے راز، اس کی حکمتیں تم نہیں جان سکتے. یعنی ہم انسان جو ہیں محدود علم رکھتے ہیں، محدود ادراک رکھتے ہیں، محدود فہم رکھتے ہیں، لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور رازوں کو پوری طرح سے نہیں جان سکتے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذلهم اجرهم عند ربهم.
اب فرمایا کہ وہ لوگ، وہ مومن بندے جو اپنا مال اللہ کے راستے میں بئیں طور خرچ کرتے ہیں، کہ پھر وہ جن پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یعنی جن لوگوں کو اپنا مال دیتے ہیں، زکوٰۃ صدقات دیتے ہیں، ان پر کوئی احسان نہیں جتلاتے کہ ہم نے تمہیں زکوٰۃ دی، ہم نے تمہیں صدقہ دیا، ہم نے تمہاری مدد کی، ایسا نہیں کرتے۔ اور نہ ہی ان کو کوئی کسی طرح کی تکلیف پہنچاتے ہیں کہ جی ان کو زبانی، جانی، مالی و کوئی ایسا یعنی ان کو تکلیف پہنچے ان کے اس عمل سے۔ اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جب آپ کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ اگر آپ نہ بھی بتائیں ان کو کہ جی یہ صدقہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ فطرہ ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک حق، بلکہ قرآن مجید میں 2 جگہ یہ لفظ آیا ہے، حق معلوم للسائل والمحروم، یعنی یہ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کے مال میں سائل اور محروم یا مسکین جو ہیں ان کا یہ حق ہے ان کے مال کے اندر۔ اللہ نے جو ان کو زیادہ مال دیا ہے، اصل میں دیا ہی اس لیے ہے کہ یہ حق ان لوگوں کا ہے اس کے اندر جن کو تم نے زکوٰۃ اور صدقات کی صورت میں دینا ہے۔ تمہارا امتحان یہ ہے کہ تمہیں مال دیا ہے، اب تم اللہ کی راہ میں اس مال کو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم نے 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہے سالانہ، یا صدقہ فطر ہے، تو یا اسی طرح سے دوسرے مالی صدقات ہیں، تو کیا تم اپنے اس مال کو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اللہ کے حکم کے مطابق آگے دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو؟ تمہارا تو یہ امتحان ہے۔ اب یہ حق ہے ان لوگوں کا جو تمہارے اس مال میں ہے، جو سائر ہیں، محروم ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، بے سہارا ہیں، جو بھی ہیں غریب لوگ، ان کا یہ حق ہے، تم نے ان کو دینا ہے، یہ سمجھتے ہوئے نہیں کہ جی تم کوئی احسان کر رہے ہو ان کے اوپر تو تم جو ہے ان کو مال دے رہے ہو۔ چنانچہ اسلام کے اندر اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس دیکھیں یا صحابہ کرام کا زمانہ اقدس دیکھیں تو اس میں صرف ایک ہی چیز مسلمانوں کے اوپر ہوتی تھی، اور وہ کون سی چیز تھی؟ وہ زکوٰۃ تھی۔ اسی زکوٰۃ سے جب وہ کلیکٹ کر لیتے تھے سب لوگوں سے، تو اس زکوٰۃ کو پھر وہ لوگوں کے اوپر تقسیم کرتے تھے، اور اسی زکوٰۃ سے پھر وہ فوز و فلاح کے یا ویلفیئر کے جو بھی کام ہوتے تھے وہ کرتے تھے، اور یہی زکوٰۃ ہی ایک انکم کا ذریعہ تھی اسلامی حکومت کا۔ اب جیسے ہماری حکومتیں ہیں، اسلامی حکومتیں ہیں، مسلمانوں کی یعنی حکومتیں ہیں، تو ان کے اندر انہوں نے ڈبل چیزیں لگائی ہوئی ہیں، ایک تو وہ زکوٰۃ بھی بندے دیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ٹیکس بھی ان کے اوپر لگا دیتے ہیں، فلانا ٹیکس فلانا ٹیکس۔ اسلام میں اس ٹیکس کی کوئی یعنی وہ جگہ نہیں ہے، کوئی اس کا تصور نہیں ہے۔ اسلام میں صرف زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں اور صدقہ فطر ہے۔ یہ اسلامی حکومت اس کو کلیکٹ کرے گی اور پھر اس کو وہاں تقسیم کرے گی جہاں اس کی ضرورت ہے، جو بھی یعنی ضرورتیں ہیں جہاں جہاں بھی اس کو خرچ کرنے کی، تو اس کو قرآن مجید میں جیسے ہم آگے پڑھیں گے تفسیر سے پڑھیں سورت توبہ کے اندر کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو وہ 8 جو مصارف اللہ نے بیان کر دیے ہیں پوری ایک آیت کے اندر سورت توبہ کی، اس میں بیان کر دیا گیا کہ یہ مصارف ہیں، یہاں پہ آپ لوگوں نے اس مال کو خرچ کرنا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ صدقات دیتے ہیں، وہ جن کو دیتے ہیں ان پر احسان نہیں جتلاتے، ان کو کسی طرح کی زبانی یا کوئی بھی کسی قسم کی تکلیف نہیں دیتے، اور جب وہ ایسا کرتے ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ہمارے مال میں حق تھا ان محروموں کا، یہ ہم نے ادا کیا، یہ ڈیوٹی ادا کی ہے، تو پھر اللہ نے فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، کہ جب انہوں نے یہ صدقات یہ زکوٰۃ دے دی تو ان کے لیے ان کے رب کے حضور اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ یعنی انہوں نے جب اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس ایمان اور یقین کے ساتھ کہ یقیناً اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہوگا، ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، ان کو جنت میں داخل کرے گا، ان کو جہنم سے بچائے گا، ان کو معافی عطا فرمائے گا، تو پھر مل گئی ان کو۔ جب اس یعنی ارادے کے ساتھ انہوں نے یہ عمل کیا تو ان کے لیے یہ اجر مقرر ہو چکا۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، ایک اچھی بات کر دینا اور درگزر سے کام لینا
اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے ایذا دی جائے، تکلیف دی جائے۔ چنانچہ جو لوگ دکھاوا، ریاکاری، اب کئی ایسی ویڈیو، کئی ایسی تصویریں دیکھنے میں آتی ہیں کہ بیچاری عورتیں جو ہیں، کوئی بیوہ ہے، کوئی مسکین ہے، غریب ہے، وہ بیچاری آئی ہے کوئی راشن لینے، یا کوئی جو ہے وہ صدقہ خیرات کہیں پہ بھی اس کو جو ہے پتہ چلا کہ مل رہا ہے، وہ آئی لینے کے لیے، اب وہ بیچاری منہ چھپا کے کپڑے کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے اور وہ لے رہی ہے کوئی پیسے یا کوئی راشن یا کوئی بھی چیز، اور وہ صاحب جو ہیں وہ یہ ایسے کرتے ہوئے دے رہے ہیں اور تصویر کھینچی جا رہی ہے یا ویڈیو بنائی جا رہی ہے، اور وہ بیچاری اس طرح سے اپنے دامن کو، اپنے منہ کو چھپائے ہوئے، اپنی عزت کو جو ہے چھپائے ہوئے وہ کھڑی ہوئی ہے۔ یہ یقیناً تکلیف دہ عمل ہے۔ میں نے جیسے شروع میں بتایا ہے کہ ان مساکین کا یعنی عزت نفس جو ہے مجروح نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے تکلیف ہوتی ہے ان کو، بلکہ نہ بتایا جائے کہ جی یہ صدقہ ہے، یہ خیرات ہے، ان کو بھی نہ بتایا جائے کہ آپ ساری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں جی صاحب جو ہیں وہ صدقہ دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، راشن دے رہے ہیں، رمضان آ گیا تو انہوں نے جناب لوگوں کو گھروں میں بلا کے تو جو ہے وہ راشن دیا اور صدقہ خیرات دیا۔ تو یہ دکھانے، آپ دیکھتا ہے تو دیکھتا رہے، لیکن اس طرح سے تشہیر کرنا یہ مناسب بالکل بھی نہیں ہے۔ اسے سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ ان غرباء کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ وہ اگر غریب ہیں تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو غریب بنایا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان غرباء کا جو حق ہے وہ ان مالدار لوگوں کے مال کے اندر رکھا ہے، اور اللہ نے خود فرمایا ہے کہ حق معلوم للسائل والمحروم، کہ تمہارے اے مالدارو، تمہارے مال کے اندر ان کا حق ہے، ان کو تم نے دینا ہے، تم نے ادا کرنا ہے۔ اللہ نے تمہیں دے دیا، ان کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ۔ 25ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر سارے لوگوں کو وسیع مال دے دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو یہ سارے باغی ہو جاتے، زمین کے اندر بغاوت کرتے۔ چنانچہ یہ تجربے کی بات ہے کہ جن لوگوں کے پاس مال ہے ان میں سے 90% لوگ وہ ہیں جو اس مال کے ذریعے سے بغاوت کرتے ہیں، مطلب لوگوں کے پر ظلم زیادتیاں کرتے ہیں۔ ظاہر ان کے پاس مال ہے، اس مال کے ذریعے سے وہ اس طریقے سے لوگوں کے پر ظلم زیادتیاں کرتے ہیں کہ لوگ بیچارے پس کے رہ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ جج خرید لیتے ہیں، وہ قانون خرید لیتے ہیں، وہ وکیل خرید لیتے ہیں، وہ سارا کچھ کر لیتے ہیں، وہ قتل بھی کر لیں تو وہ ان کے لیے معافی مل جاتی ہے، کیونکہ سارا کچھ ان پیسوں سے وہ خرید لیتے ہیں۔ وہ میڈیا خرید لیتے ہیں، وہ کچھ بھی کر لیں ان پیسوں کے ذریعے سے، وہ جو مرضی چاہے وہ کر لیتے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا کہ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جس کے لیے جتنا چاہتا ہے رزق اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آزمایا، جیسے سورۃ فجر میں فرمایا ہے کہ کسی کو مال دے کے آزماتا ہے کہ یہ اس مال سے کیا کرتا ہے، کسی کو نہیں مال دیتا ہے تو اس کو آزماتا ہے کہ یہ اب غربت میں کیا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، ظلم زیادتی کرتا ہے، کیا کرتا ہے یہ۔ تو صحابہ کرام کے زمانے کو ہم دیکھیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کو دیکھیں کہ وہاں کو غربت میں کمی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگیوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہوا تھا تو وہ صحابہ کرام اس مال سے کس طریقے سے یعنی کام لیتے تھے، کیسے صدقات یا خیرات دیا کرتے تھے۔ بہرحال یہاں پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبع اذی، کہ ایک اچھی بات کر دینا اور درگزر سے کام لینا اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس صدقے کو دینے کے بعد آپ بندے کو تکلیف پہنچائیں، وہ کسی بھی طرح کی تکلیف ہو، جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے۔ واللہ غنی حلیم، یاد رکھو کہ اللہ تعالی بے پرواہ ہے، غنی ہے اور حلیم ہے، یعنی بردبار ہے۔ اللہ تعالی غنی ہے اور حلیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ غنی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ حلیم ہے، بردبار ہے، وہ ہمیں جلدی نہیں پکڑتا ہے، وہ ہمیں وقت دیتا ہے، ہمیں ڈھیل دیتا ہے، ہمیں جلدی گرفتار نہیں کرتا ہے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں پھر بھی وقت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، توبہ کا موقع دیتا ہے،
توبہ جب بھی کبھی کر لیں تو معاف فرما دیتا ہے، توبہ قبول فرما لیتا ہے، یہ ہے اس کا تحمل۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ مومنو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو۔ کہ جب تم کسی کو صدقہ خیرات دیتے ہو، اگر تم اس کو تشہیر کا ذریعہ بناتے ہو اپنی، یا اس کو تکلیف کا ذریعہ بناتے ہو کسی بھی طرح سے، جیسے میں نے بتایا ہے کہ سب سے بڑی تکلیف تو اس وقت ہوتی ہے جب تشہیر کرتے ہیں، کہ جس کو آپ صدقہ خیرات دے رہے ہیں، آپ اپنی تشہیر تو کر رہے ہیں، آپ کی تشہیر تو ہو گئی، آپ کا صدقہ اس طرح سے بھی ضائع ہو گیا تشہیر سے کہ ریاکاری آپ نے کی، لیکن اس کی عزت نفس بھی چلی گئی، جس خاتون کو یا جس بندے کو یا جس غریب کو یا جن خاندانوں کو آپ نے جو ہے وہ صدقہ خیرات دیا یا مالی معاونت کی، تو ان کی عزت نفس مجروح ہوئی، معاشرے کے اندر ان کو وہ مقام پھر ان کا نہیں رہتا۔ اس لیے صدقات خیرات کو چھپا کر دینے کا بھی حکم ہے اور اس کا زیادہ ثواب ہے۔ تو لہٰذا فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، مومنو اپنے ان صدقات کو ضائع مت کرو، کہ تم اگر ان کی ذریعے سے جو ہے احسان جتلاؤ گے یا کسی بھی طرح سے تکلیف پہنچاؤ گے ان کو، کہ جن کو تم صدقات خیرات دے رہے ہو، تو تمہارا یہ کیا طرح بیکار جائے گا۔ چنانچہ یہ طویل ایک حدیث ہے جس میں ایک بندے کا اس طرح سے بھی ذکر ہے کہ ایک اللہ نے بندے کو مال دیا، سخی تھا، مطلب مالدار تھا بہت، اور جب اللہ نے اس سے پوچھا کہ میں نے تجھے مال دیا تھا تو تو نے کیا کیا، تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے تیرے دیے مال کو تیری راہ میں خرچ کیا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس مال سے جو میں نے تمہیں دیا تھا، تو نے اس لیے میری راہ میں خرچ کیا تھا کہ لوگ یہ کہیں کہ تو بڑا سخی ہے، تو بڑا غریب پرور ہے، تو بڑا یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے۔ صرف اپنی تشہیر کرانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا تھا، میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا۔ حالانکہ یہ مال تجھے میں نے دیا تھا، میں نے تجھے پیدا کیا تھا، اب دنیا والوں نے تیری یہ تعریف کی جو تو چاہتا تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں، تیری تشہیر ہو اور لوگ یہ جانیں کہ تو بڑا سخی ہے، تو لوگوں نے جانا، لوگوں نے تیری تعریف کی، میرے لیے تو نے کیا نہیں تھا، لہٰذا حکم ہوگا کہ اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو اس طرح سے یہ جو اگر کوئی اسی مقصد کے لیے ہی کرتا ہے تو پھر تو یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ جی میرا مال میں دے رہا ہوں، نہیں، یہ نہ بندے کی اپنی جان ہے، نہ یہ بندے کا اپنا مال ہے، یہ تو دیا ہوا ہے کسی کا۔ اگر بندے کے پاس اپنی یہ جان ہوتی تو بندہ مرتا کیوں؟ سب سے بڑا ثبوت انسان کے بے بس ہونے کا اور اللہ کا بندہ ہونے کا یہ ہے کہ بندے کو جب موت آتی ہے تو بندہ اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا، ورنہ تو بندہ جناب جیسے دنیا میں ہوتا ہے قتل کر دیتا ہے، کسی کو پیسے دے کے اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے، تو چھڑا لے، موت سے بھی بندہ اپنے آپ کو دیتے، دنیا کی ساری دولت اگر اس کے پاس ہے تب بھی نہیں بچے گا۔ تو لہٰذا یہ زندگی بھی اللہ کی دی ہوئی ہے کہ بندہ زندہ ہے، اللہ نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے، یہ مال بھی اس کا دیا ہوا ہے کہ بندے کے پاس جو مال ہے تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو اب اگر وہ اللہ کے راستے میں مال دے رہا ہے تو اللہ کا احسان سمجھے کہ اللہ نے اس کو اس قابل بنایا ہے، اب اس کو اپنی تشہیر یا ایڈورٹائزمنٹ کا ذریعہ بنائے گا تو اپنے لیے جہنم خریدے گا۔ یہ نہیں سمجھے کہ چونکہ میرا مال ہے تو میری مرضی، میں جس طرح سے چاہوں جو ہے اس کو دوں۔ تو اس لیے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کہ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بندہ اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر کوئی ایمان اور یقین نہیں رکھتا۔ اب پیچھے جو آیت کا یہ حصہ ہے یہ ایک ہی آیت ہے، اس میں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اب دوسرا جو حصہ ہے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ پہلی آیت کے حصے میں یہ فرمایا کہ مومنو اپنے صدقات کو ضائع مت کرو احسان جتلا کر اور جو ہے وہ احسان تکلیف پہنچا کر، اور دوسرے حصے میں فرمایا کہ ایسے ہی اس کی مثال ہے کہ جیسے کوئی بندہ مال تو خرچ کر رہا ہے لیکن رئاء الناس ہے، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے،
اور ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کا آخرت پر اللہ پر کوئی ایمان یقین نہیں ہے۔ چنانچہ دنیا میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں اور ماضی بعید قریب میں ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی مثالیں ہیں جو غیر مسلم جنہوں نے قائم کی۔ یہ ہمارے لاہور میں یہ بڑے بڑے ہسپتال ہیں، بلکہ پورے پاکستان میں بڑے بڑے ہسپتال ہیں جو انگریزوں نے قائم کیے یا ہندو نے قائم کیے۔ یہ میو ہسپتال یا یہ گلاب دیوی ہسپتال، اور اسی طرح سے بڑے بڑے نام ہیں یہاں پہ لاہور میں، پشاور میں، اور بہت اور جگہوں پہ بھی پوری دنیا میں اس طرح سے ہیں۔ یہ تو میں چھوٹی انڈیا کے اندر بے شمار ایسے ہسپتال ہیں جو ہندو نے قائم کیے، اور وہ انہوں نے زمین دی، وہ انہوں نے خود بنایا، یعنی زمین بھی دی انہوں نے اور پھر بنا کے بھی دیا۔ تو وہ غیر مسلم تھے، انہوں نے یہ ہسپتال بنائے کہ لوگوں کا علاج ہو، غریبوں کا یہاں پہ علاج ہو، اور ہمیں جو ہے وہ مطلب لوگ کہیں گے کہ صاحب یہ اس نے جو بھی ان کے مذہب کے مطابق کہ ہمیں آخرت میں کچھ ملے گا، لیکن ظاہر ہے کہ ایمان کے بغیر تو آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا، اس لیے کہ جب اللہ پر ایمان نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس کے صلے میں کیا دے گا۔ تو دنیا میں آج بھی ان کے نام سے یہ گلاب دیوی ہسپتال ہے یا میو ہسپتال ہے، یا جو بھی اس طرح کے انہوں نے کوئی اچھے کام کیے ہیں، دنیا والے جانتے ہیں کہ صاحب اچھے لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیے، لیکن آخرت میں اس کا بدلہ ان کو جنت کی صورت میں نہیں ملنے والا۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم مسلمان ہو کہ تم بھی ان لوگوں کے روش پہ چل رہے ہو کہ تمہیں جو اللہ نے مال دیا، زندگی دی، اب تم بھی اس کو دکھاوے کا ذریعہ بناؤ گے ان کافروں کی طرح سے کہ جنہوں نے اس لیے بڑے بڑے نیک کام کیے کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ بھی اچھے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے تو چلو ٹھیک ہے، دنیا کما لی، ان کا نام ہو گیا، مشہوری ہو گئی، تو تم ایک مسلمان ہو کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی ریاکاری کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہو، اپنے صدقات کو جو ہے باطل کرنا چاہتے ہو، ضائع کرنا چاہتے ہو۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی چٹان کے اوپر مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کی بارش برسی ہو تو اس چٹان کو اس بارش نے بالکل صاف کر دیا ہو۔ اسی طرح سے ریاکار جب ریاکاری کرتا ہے تو اس کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے، اس کا صدقہ خیرات ضائع ہو جاتا ہے، جیسے مٹی صاف ہو جاتی ہے چٹان سے بارش کے برسنے کی وجہ سے، اسی طرح سے ریاکار کی ریاکاری کی وجہ سے اس کا صدقہ خیرات نیکی بالکل ضائع ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے، اس کو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، پھر وہ اس کچھ نہیں کما سکتے ہیں اس کے اوپر۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو لوگ خود کفر اختیار کرتے ہیں ان کو کیا ہدایت ملنی ہے؟ جب انہوں نے ہدایت طلب ہی نہیں کی تو ان کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ اپنی اس مقدس کتاب کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے والدین اور سارے مسلمانوں کی بخشش و نجات فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔